الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ 33 سال بعد میں نہ ہی پاکستان میں واپس آیا ہوں، خصوصاً لاہور میں، اور وہ بھی قرآن اکیڈمی میں پھر سے 33 سال بعد میں نے قدم رکھا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے کافی ماشاءاللہ بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اکثر جب میں پاکستانیوں سے، جتنے پاکستانی سے ملاقات کرتا ہوں تو اکثر کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب زندہ تھے تو ہم نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنے کرنا چاہیے، لیکن ابھی جو وہ کہتے ہیں تقریر میں، ابھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں شیخ احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہو کے جب میڈیکل کالج میں تھا 1987 دسمبر میں ان سے ملاقات کی، اور تقریباً 3.5 سال بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کی۔ یہ دونوں شخص تھے جو مجھے متاثر کیے، اور ان کے وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنا، جسم کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر۔ جب دیدہ صاحب سے متاثر ہوا میں تو اس کے بعد میں اسلامک ویڈیو کیسٹس باقر جتنے باقی مقررین تھے ان کی سننے لگا، اور اکثر انگریزی میں سنتا تھا۔ واحد اردو تقریر اگر سنتا تھا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کیونکہ مجھے شوق تھا ویڈیو کیسٹ کلیکٹ کرنے کا۔ تو جب میں امریکہ گیا تھا اور باقی دیگر ممالک، تو وہاں مجھے ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ملے، اور اس کے بعد اگر میں اردو میں میرے لحاظ سے ان کے علاوہ میں کسی اور کی ویڈیو کیسٹ نہیں دیکھا، میں تھوڑا چند منٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو فصیح تھی، لیکن پھر بھی دل کو چھوتی تھی، اور میرا شوق رہا جب میں دیدہ صاحب سے متاثر ہوا، ایک شوق تھا کہ جتنے بھی علماء ہیں ان سے ملاقات کروں۔ تو شوق نے مجھے 1951 میں پاکستان لے کے آیا، اور 1991 میں قرآن اکیڈمی آیا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملا۔ اور جب انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا آپ پاکستان کیوں آئے، تو میں نے کہا کہ یہاں اسلامک ادارے ہے، آپ سے ملنے آیا اور اسلامک ادارے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا پاکستان میں ادارے تو بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا۔ اور الحمدللہ جو میں متاثر ہوا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سادگی کے ساتھ، جو سمپلسٹی۔ تقریر کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اور اردو پہ مہارت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو اسے آپ نظر انداز کیجیے۔ اور خصوصاً آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کو سنتے ہیں تو میری اردو تو ایک دم اپوزٹ، ایکسٹریم۔ تو جب یہاں ان سے ملاقات کی، گفتگو تو کئی ہوئی، لیکن سب سے جو اہم مدعا تھا، انہوں نے پوچھا کہ، اور میں MBBS سے فارغ ہوا تھا اور میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ انٹرنشپ کرنا ضروری 1 سال کے لیے، 4.5 سال کی پڑھائی ہوتی ہے،
1 سال کا انٹرنشپ تھا. اس ٹائم میں پاکستان چند ہفتوں کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں سرجن بننا چاہتا ہوں. اور کیا؟ میں نے دائی دونوں ساتھ میں کروں گا, سرجن بھی بنوں گا, دائی بھی کروں گا. تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے 7 سال کوشش کی ڈاکٹر اور دائی دونوں بننے کی, لیکن میں ناکامیاب رہا. اگر آپ مہارت چاہتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چننا پڑے گا, اور وہ ایک نصیحت تھی جو ہو سکتا ہے میری زندگی کو بدل دی. اور جب میں واپس گیا, جب میں والدین سے کہا, پہلے ارادہ تھا کہ جب میں ماسٹرز کروں گا سرجری میں تو ہفتے میں آدھا دن چھٹی ملتی ہے, 24 آورز آپ کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے. جب آدھا دن چھٹی ملیں گی اس ٹائم 2 گھنٹہ میں دعوتی کام کروں گا. ہم نے ادارہ قائم کیا تھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن 1951 میں, 1991 میں. تو میرا تصور تھا کہ ہفتے میں 2 گھنٹہ دوں گا ادارے کے لیے, باقی ٹائم میڈیکل کے لیے. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا کہ میں روز 2 گھنٹہ دینا چاہتا ہوں. پھر میرا ارادہ بدل گیا کہ میں ابھی سرجری نہیں کروں گا. سرجری میں 24 گھنٹہ رہنے پڑتا ہے. اگر میں ریڈیولوجی کروں تو 24 گھنٹہ رہنے کی ضرورت نہیں. تو میرا ذہن تبدیل ہو گیا, ریڈیولوجی کروں گا, اس کے اندر 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں. اور میں نے کہا میرے والدین سے, میرے والد بھی ڈاکٹر تھے, میرا بھائی بھی ڈاکٹر تھے, ریڈیولوجی کروں گا اور پھر روز 2 گھنٹہ دعوتی کام کروں گا. والدین نے بولا نو پرابلم, جیسے آپ کی مرضی. پھر چند ہفتے اور گئے اور اس وقت ہم نے قائم کیا ایک پیتھولوجیکل سینٹر, جو میں اور میرے بھائی 50% پارٹنر تھے, اسے قائم کیا. اور پھر میں نے کہا کہ ابھی 50% میڈیسن 50% دعویٰ کریں گے. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا 2 آورز میڈیکل کریں گے اور باقی ٹائم دعویٰ کریں گے. بھائی نے بولا نو پرابلم, والدین نے بولا نو پرابلم. پھر میں بولا فل ٹائم دعویٰ کروں گا. اور یہ سالہ سلسلہ 1 سال سے کم میں ہوا. ایسا نہیں کہ 5 10 سال بعد, میں بھی 8 9 مہینے میں. اور میرے بھائی نے کہا مجھ سے کہ آپ اپنی زندگی وقف کرو, آپ 50% پارٹنر ہیں, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, 50% آپ کو شیئر مل جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھی دے چلے گا. یہ بھائی نے کہا آپ 50% مل جائیں گے. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. بات واپس سے آتے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب رحم اللہ, جو ان کی ایڈوائس تھی کہ اگر دائی کو سکسیزفل ہونا ہے تو اپنے ضرورت جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے کم کرو, اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کرو تاکہ کوئی بھی آپ کو اس پہ محتاج نہ رہنے پڑے. اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر آپ کو شاید زیادہ پیسہ لگے گا, 10 لاکھ مہینے کا لگے گا, 20 لاکھ لگے گا. پھر 10 لاکھ نہیں ملیں گے تو آپ دوسری بات کریں گے. اگر آپ کو حق کی بات کرنا ہے اور اپنی زندگی وقف کرنا ہے تو اپنی ضرورت کو کم کرو یا ریکوائرمنٹس کو کم کرو. اور یہ جو نصیحت انہوں نے مجھے دی, اس کو میں نے دل میں سنبھال کے رکھا. اور آج بھی میں کہتا ہوں, جب میں نے دعوتی کام شروع کیا تو فیملی کا فل سپورٹ تھا, تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن پھر بھی مجھے کئی شوق ہے, تو تقریباً میں دن میں ایوریج 14 سے 15 گھنٹہ دعوتی کام کرتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرج کے بعد. جب شادی کے پہلے میں تقریباً 9-10 گھنٹے دیتا تھا دعوتی کام میں. تو لوگ نے کہا کہ شادی کرو گے تو ٹائم کم ہو جائے گا. تو اسکول میں سیکھا تھا وین ڈائیگرام. وین ڈائیگرام مطلب ایسی چیز کرو جو 2 چیز ایک ساتھ میں ہو.
تو میں نے ضائعہ سے شادی کی، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے